یہ جو سوال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر ایک گھنٹے تک بات کی جا سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو شدید ترین الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکیں. ایک ایسا شخص جو انتہائی بددیانت تھا، ایک ایسا شخص جس نے جبر، فسطائیت، بربریت، جزیدیت کی انتہا کر دی. ایک ایسا شخص جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، یعنی جس کے دور میں، مجھے بتائیں کس چیف جسٹس پاکستان کے دور میں 2 ججز سے استعفیٰ لیا گیا ہو گن پوائنٹ پر؟ کس چیف جسٹس کے دور میں 2 ججز کو گھر جانے پر مجبور کیا گیا ہو، جیسے اعجاز الاحسن صاحب گئے اور جیسے مظاہر اکبر نقوی صاحب گئے ہوں؟ کس جج نے کون سا ایسا چیف جسٹس بنا جس کی اپنی پراپرٹیز انڈکلیئرڈ تھی، جس کے اپنے اثاثے جائیدادیں انڈکلیئرڈ تھے؟ کون سا ایسا جج تھا جو اتنا بددیانت تھا کہ وہ اپنے فیصلوں سے متضاد جاتا رہا؟ کون سا ایسا چیف جسٹس تھا جس نے اپنی عدلیہ کو اتنا بے وقت کیا؟ کون سا چیف جسٹس تھا جس نے حکومت کو، اداروں کو کہا کہ مت مانو میری عدالت کے فیصلے؟ کون سا وہ چیف جسٹس تھا جس نے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو، اور پوری دنیا میں قوانین سخت ہو رہے ہیں، اس نے قوانین سخت کرنے کے بجائے جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی ترمیم تھی ان کو بحال کر دیا؟ کون سا چیف جسٹس ہے جس نے اپنے ادارے کو بالکل اس کی، وہ ہمارے دوست وسیم ملک درست کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے باہر ایک انسانی حقوق کا ایک وہ کوئی ڈرامہ رچایا ہے جس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ پہلے وسیم ملک کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی قبر کھود رہے ہیں. نہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی قدر کھودی. پھر انہوں نے اپنے ہر موسم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. ان کو منصور علی شاہ صاحب نے بچایا تھا جب ان کے یہ احساس و جائیدادیں پکڑی گئی تھی. اسی منصور علی شاہ کے ساتھ کیا کیا؟ جس بابر ستار نے دلائل دیے تھے اس بابر ستار صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ جو فیصل صدیقی ان کو بچانے والا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے کس محسن کی پیٹھ میں چرا نہیں گھونپا؟ وجہ کیا تھی؟ مفاد، ذات، اپنی ذات سے آگے وہ نہیں نکلے. اور اپنی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دینا، انہوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے یہ دہائیوں تک یاد رہے گا، یہ اگلے 100 سال تک یاد رہے گا. اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی آئندہ تاریخ میں کوئی ایسا بددیانت شخص، ایسا غنڈہ، ایسا بدماش جو ہے جو وہ چیف جسٹس بنے جو اپنی جو ہے بربریت. اور پاکستان میں کس چیف جسٹس کے دور میں اتنی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں؟ کس چیف جسٹس کے دور میں عدلیہ کو اتنا بے وقت ہوئی ہے جو ان کے دور میں ہوئی ہے؟ انہوں نے بندیال صاحب کے دور میں عدلیہ کو تقسیم کیا. بندیال کے صاحب کے دور میں انہوں نے گروپ بنا کے، اور انہوں نے عدلیہ کو بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے گروپ بنا کے اور سپریم کورٹ کو بالکل بے وقت کر دیا، ان کو کام نہیں کرنے دیا. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. دیکھیں انہوں نے اس بددیانت شخص کو بچایا تھا جس کی جائیدادیں پکڑی گئی تھیں، انہوں نے اس کا احتساب نہیں ہونے دیا تھا. منصور علی شاہ صاحب اس وقت عدلیہ کو کمزور کرنے والوں میں شامل تھے. منصور علی شاہ صاحب مظاہر اکبر نقوی صاحب کو گھر بھیجنے پر مجبور کرنے والے ججز میں شامل تھے. تو پھر کچھ نہ کچھ تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی سبق ملنا تھا، اور ان کو سبق جو ملا ہے وہ امید ہے کہ یاد رکھیں گے. ان کو اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے، ان کو کوئی نوٹ لکھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے قاضی فائز کو بچایا تھا، کون کون اس سب کے پیچھے تھا کہ قاضی کی جب پکڑی گئی جائیدادیں اور ان کی بیوی بچوں کی، اور وہ کیسے پھر ان کو بچایا گیا تھا. تو الفاظ پتہ نہیں کیا الفاظ ہونے چاہیے، مطلب غنڈہ، بدماش، یہ بھی بڑے چھوٹے لفظ لگتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے. لیکن یہ بات تو سب کا کنسنسس ہے کہ یہ شخص تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا. اور یہ جو ایک دار اس نے کہا تھا نا پاکستان کو گٹر، تو اس کے فیصلے گٹر میں جائیں گے. اس کی مطلب میں پتہ نہیں، مجھے نہیں الفاظ مل رہے، ریئلی سوری. کہاں گئے؟ مشرف بھی کہتا تھا میں ان بلوچوں کو وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. قاضی صاحب بھی کہتے تھے کہ ان سے بلے کا نشان بھی چھین لو، ان سے بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لو. کسی چیز کا تحفظ قاضی صاحب نے عوام کے لیے نہیں کیا، اپنی ذات ان کو عزیز تھی. آج دیکھیں کہ اپنے ذاتی ٹھیکیدار سے 12 کروڑ روپے جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے تھے وہ یہاں لگوا دیے. اور کل جس طرح ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آخری دن میں کی تھیں. میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان دیواروں پہ 12 کروڑ روپے، اور دیواریں بھی کیسے؟
یہ قبر نما دیواریں، شاید یہ انصاف کا، آئین کا اور قانون کا مقبرہ بنوانا تھا اور وہ انہوں نے بنوا لیا۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اگر کسی کے لیے آپ قبریں کھودو گے یا قبریں بناؤ گے تو کل کو وہ ان میں آپ نے بھی جانا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا چلوں، سب سے بڑی قبر یہ ہے، اور باقی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جن پہ انہوں نے ٹیکس کا پیسہ، عوام پاکستان کا پیسہ، وہ کتنا لگا دیا؟ 12 کروڑ ایک منہ میں آ جاتا ہے۔ جب کسی غریب نے کمانا ہوتا ہے نا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ 12 کروڑ کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس پہ 12 کروڑ، یہ دکھائیں ذرا، یہ قبریں بنا دی گئی، ہر وہ چیز جو ان پہ نقش کرائی گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس قبر کے سامنے دیکھیں، آپ ایک چیز دیکھیں، منصور علی شاہ صاحب نے کل جو خط میں لکھ چھوڑا ہے، آج قاضی صاحب کے پلے کیا رہ گیا؟ یا افریدی صاحب نے حلف لیتے ساتھ ہی پہلا جو کام کیا ہے نا، وہ پہلا کام یہ کیا ہے کہ اوریجنل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بحال کر دیا ہے۔ یعنی منیب اختر صاحب بھی آ گئے، منصور علی شاہ صاحب بھی آ گئے اور چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے۔ موسٹ سینئر 3 ججز یہی ہیں اور یہی کمیٹی ہی چلے گی انشاءاللہ۔ اب آئین و قانون پہ فیصلے بھی ہوں گے۔ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ جو حقیقت ہے وہ تو ہمیں تسلیم کرنی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو یحییٰ افریدی صاحب نے کیا ہے، کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں کر سکتے تھے؟ ان کو کچھ مفادات تھے، کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ ساری سیم یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کی سائیکی جس کی یہ ہو کہ وہ لائنیں یا وہ الفاظ جو آلریڈی کتابوں پہ لکھے ہوئے ہیں وہی ریپیٹ کرنے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کل صحافی دوستوں نے کیا سوال کیا قاضی صاحب سے؟ وہ یہ سوال کیا کہ آپ اپنے اس چیف جسٹس کے ٹینیور، جو 1 سال کا ٹینیور رہا ہے آپ کا، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیسے مطمئن ہوتے؟ انہوں نے بلے والے نشان کا فیصلہ دیا ہوا تھا کہ انہوں نے 63A کی نظر ثانی کی اپیل کو دوبارہ سن کے وہ پھر ہارس ٹریڈنگ کا موقع فراہم کیا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے آئینی ترمیم کی۔ میری بات یاد رکھیے گا، جب سے اب آج سے یحییٰ افریدی صاحب جو چیف جسٹس بنے ہیں، انشاءاللہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو قاضی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جو پی ڈی ایم کی حکومت نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس دوران جو غیر قانونی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تھرو کیسز لگائے گئے، بینچز بنائے گئے، فیصلے کرائے گئے، وہ سارے کے سارے ریورس ہونے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو خوشخبری بھی سنا رہا ہوں اور آپ کو حقیقت بھی بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی ریورس ہوگی، یہ جو اس دوران 63A والا فیصلہ ہوا ہے وہ بھی ریورس ہوگا۔ اسپیشلی عوام پاکستان اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے لیڈر نے، عمران خان نے، جو جیل میں بیٹھ کے جو گیم کی ہے نا، وہ آپ کی سوچوں سے بھی بڑی ہے، وہ ان لوگوں کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح قاضی صاحب نے، یہ ذرا دکھائیں جی، جس طرح قاضی صاحب نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ یحییٰ افریدی صاحب ہمارے لیول سے اوپر ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ پائے۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو ان سے مشورہ ہی لے لیتے، وہ آپ کے لیول سے اوپر ہے نا، آپ اچھا مشورہ آپ کو دے جاتے۔ یہ دیکھیں، یہ چند الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، یہ نقش قدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ تھوڑا سا کسی دوست سے مشورہ کر لیتے، اپنے ساتھی ججز سے مشورہ کر لیتے، ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں سے مشورہ کر لیتے۔ سوری، ایک چیز اور، یہاں سے اب یہ کتنا ایریا ہے؟ یہی ایریا ہے۔ اتنے ایریا کے لیے آپ کروڑوں روپے لگا دیں گے تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے، لوگ آپ پہ باتیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جیل نما بنا دیے، جنگلیں لگا دیے۔ کیا یہاں پہ آپ نے گرفتاریاں کرانی تھیں کہ آپ نے بندوں کو اندر کرنا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں نہ کریں جس سے جگ ہنسائی ہو آپ کی۔ آپ کی کل کی تقریر کیا تھی؟ وہ تقریر صرف اور صرف اتنی تھی کہ میرے دادا، میرے والد، میری دادی، میرے چچا، میری بیٹی، میرا بیٹا، میں، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر میں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بات کہاں پہ ختم ہوئی؟ انگلستان، برطانیہ اور میں گیا۔ اتنی سی بات تھی، اتنا سا کام تھا۔ آپ اس چیز کے لیے
آپ اس کام کے لیے چیف جسٹس نہیں بنے تھے. چیف جسٹس آپ بنے تھے عوام پاکستان کو ریلیف دینے کے لیے, لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ آپ اگر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے, آپ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے, آپ اگر آئین پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے, آپ اگر قانونی فیصلے نہیں کر سکتے, تو پھر کسی بھی ایسے بندے کو, اتنے چھوٹے ذہنیت والے بندے کو, چھوٹے بندے کو بڑی پوسٹوں پہ نہیں بٹھانا چاہیے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ اب یا تو اس طرح کی دیواریں ہیں چند, اور یا بھول بھلیاں گلیاں نوا بنا دی ہیں کہ چھوٹی دیوار بڑی دیوار, چھوٹی دیوار بڑی دیوار. اس میں کوئی ایک ایسا اس میں کام کر لیتے, اسی کو میوزیم ہی بنا دیتے, اس میں کوئی چند چیزیں رکھ دیتے, اس کو ڈھک دیتے, کور کر دیتے. آپ دیکھیں کہ